باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتینہ رحمۃ من عندنا وعلمنا من لدنا علما قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ سورت سبحان اللہ جی کی 65 نمبر آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم بتا رہا ہے کہ انہیں ہمارے ایک ایسے بندے کی ملاقات کے لیے وہ گئے جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اور اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہمارا ایک ایسا بندوں میں سے ایک ایسا بندہ تھا جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اور اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے جو کہا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تیرے ساتھ چل سکتا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ جو ہدایت رب نے تجھے دی ہے وہ جان سکوں۔ اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں تیرے ساتھ چلوں کہ تو مجھے بتائے جو تمہیں ہدایت عطا کی گئی ہے۔ یہ 3-4 لفظ رحمت، ملت علما، رشدہ، ان کو دیکھنا ہم نے ان کے کیا معنی ہے، اور اس کے بعد ہم چلیں گے موسیٰ علیہ السلام جیسے چلے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو ملاقات کے لیے، اس کی وجہ کیا تھی۔ ملت علما قرآن شریف میں ایک جگہ اور بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام کے ایک صاحب نے تخت بلقیس کو لایا تھا، وہاں بھی ملت کا ذکر ہے، اور یہاں پر ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید، یہ بھی کلام اللہ ہے، یہ بھی اللہ کے پاس سے ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی میرے پاس علم ہے جو میں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں، اور اس کا نام علم لدنی ملت علما کہتے ہیں۔ رشد، اور اسی علم کو اللہ تعالیٰ نے رشد کہا ہے، ہدایت کہا ہے کہ یہ ہدایت ہی ہے۔ ہدایت دونوں میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، اور خضر علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے۔ بعض لوگ ان کو نبی مانتے ہیں اور بعض لوگ ان کو ولی مانتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت مشکوک ہے، اس کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کیا وہ نبی تھے یا وہ ولی تھے۔ ایک بات تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے بندوں میں سے بندہ کہا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے مقبول تھے، یہ تو ایک حتمی بات ہے۔ اب دیکھیے علم کے بارے میں 2 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سب اسماء سکھا دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسماء کیا تھے، کیونکہ اس وقت شریعت کا وجود نہیں تھا، کوئی قوم موجود نہیں تھی جس کے لیے شریعت کا علم لاگو ہوتا۔
تو وہ اسما کیا تھے؟ وہ کیا چیزیں تھی؟ کیا وہ شریعت کے احکام تھے؟ فرشتوں کے لیے کوئی شریعت نہیں، آدم کے لیے کوئی شریعت نہیں تھی اس وقت. تو پھر مقابلہ جو علم تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی کائنات کا علم تھا جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، جس کو رشد کہا گیا ہے. اس وقت آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر اور نبی کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے جب شریعت کا اطلاق ہوتا ہے، شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، وہ تو بعد میں شروع ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم اما یاتینکم منکم رسل یقصون علیکم آیاتی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا بنی آدم جب میرے نبی تمہارے پاس آئیں اور تم پر میری آیات تلاوت کریں تو یہ شریعت شروع ہو گئی، شریعت کے احکام شروع ہو گئے. لیکن جب آدم کا مقابلہ ہوا اس وقت کوئی شریعت نہیں تھی. اور یہاں ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اور دوسری طرف حضرت خضر علیہ السلام ہے جن کے بارے میں نبی ہونے کا بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں، صرف ان کو ولی مانتے ہیں. اب جو ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وعظ کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے سے بڑا کسی عالم کو نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پتہ بتا دیا کہ تم فلاں جگہ پر اسے مل سکتے ہو. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ شریعت، یہ انبیاء، یہ پیغمبر جو دین لے کے آتے ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، ہماری نجات کا باعث بنتا ہے، کیا یہاں پر اس علم اور اس اسم علم لدنی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے؟ اور ان میں سے افضل کون ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے العلم علمان، علم تو دو ہی ہے، علم الابدان و علم الادیان، ابدان کا علم اور ادیان کا علم. انبیاء کرام پیغمبر حضرات جو ہیں وہ علم ادیان کے مالک ہوتے ہیں، وہ علم ادیان لے کے آتے ہیں. اور جو علم ابدان کے ماہر ہوتے ہیں وہ پیغمبر نہیں بن سکتے، وہ نبی نہیں بن سکتے، ان کی الگ کیٹاگری ہے. اگر یہ ہوتا کہ وہ علم ابدان والے پیغمبر ہوتے، علم ابدان کیا ہے؟ یعنی اس کائنات کی بناوٹ کا علم، یہ بناوٹ کائنات کیسے چلتی ہے، کیسے کام کرتی ہے. اگر ان کے جاننے والے نبی ہوتے تو جس وقت آدم کو اسماء کا علم دیا گیا تھا تو انہیں اس وقت بھی نبی ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ اس وقت نبی نہیں تھے. اور خضر علیہ السلام کو بھی نبی ہونا چاہیے تھا، وہ نبی نہیں تھے. اور آج کل جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے تو ان سائنسدانوں کو بھی نبی ہونا چاہیے تھا جو کہ نبی نہیں ہیں. علم ابدان جو ہے وہ محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور جو قوت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ودیت کی ہیں ان قوتوں کو کام میں لاتے ہوئے وہ دریافت کرتا ہے، وہ حقائق الاشیاء کو جانتا ہے. یہاں استادی شاگردی کا دور بھی چلتا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اگر تم مجھے اس شرط پر کہ تم وہ مجھے بتاؤ گے. دیکھیے، ایک بات یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھنے کا بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ابلی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی اپنے ناشتے کے لیے ساتھ لی تھی وہ تلی ہوئی مچھلی تھی، اور نشانی یہ تھی کہ جب یہ اچھل کر پانی میں چلی جائے گی تو وہاں پر تم پر وہ آدمی ملے گا یا خضر علیہ السلام ملیں گے. اور ابلی ہوئی مچھلی کا
तली हुई मछली का जिंदा होना, ये भी इल्मुल अबदान में शामिल है। ये भी शरीयत के अहकाम में शामिल नहीं है कि मुर्दा जिंदा होंगे वो शरीयत के अहकाम होंगे, किस तरह जिंदा होंगे, ये इल्मुल अबदान ही है। यहाँ पर हर्ज कोई नहीं हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। जब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मिले तो उन्होंने भी ये कहा कि तुम मेरे साथ सफर नहीं कर सकते, तुम क्योंकि तुमको हकीकत का इल्म नहीं होगा। शरीयत का नहीं, शरीयत का उनको इल्म था, अहकाम का इल्म था, लेकिन हकीकतुल अशिया जो है उसका इल्म नहीं था, उसके बारे में नहीं जानते थे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो में मैंने जैसा कि थंबनेल में लिखा था, मैं सिर्फ इस बात पर रहूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास क्यों गए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इस बात का इल्म नहीं था कि हकीकत अशिया क्या होती है। आपने पढ़ा नहीं, आपने सुना नहीं, कुरान शरीफ में मौजूद है कि उनका असा सांप बन जाता था। वो जब अपना हाथ बगल में डालकर निकालते थे तो वो चमकने लगता था। क्या ये शरीयत का इल्म है? ये भी इल्म हक़ाइक़ुल अशिया का इल्म है, और मूसा अलैहिस्सलाम का इसका पता था, वो जानते थे कि हक़ाइक़ुल अशिया का इल्म क्या है। इसके बावजूद वो इसलिए गए थे कि हम पर कुरान शरीफ जो चीज़ें हमारे लिए बयान करता है वो हमारे समझाने के लिए बयान करता है, हमारे लिए बयान करता है, और जो बात मिसाल के लिए बयान की जाती है वो ज़्यादा असर रखती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कुछ लोग जहाँ जब ये बात करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म ज़्यादा था, ये बात कभी नहीं है, कतई नहीं है। बात सिर्फ ये है कि उनका अपना दायरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत के माहिर थे, वो शरीयत के अहकाम के ताबे थे, और खिज़र अलैहिस्सलाम इल्मुल अबदान के थे, इल्म लदुनी के माहिर थे, जो वो जानते थे। इनका आपस में तकाबल करना हमारे लिए नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है कि हम उनका तकाबल कर सकें। ये बातें अल्लाह ताला ने हमारे समझाने के लिए की हैं, हमें बताने के लिए की हैं कि जो तुम्हें सामने नजर आ रहा होता है इसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने कोशिश की कि मैं आपके सामने इल्म शरीयत और इल्म अबदान यानी हकीकत अशिया का इल्म, इल्म अस्मा, उसके मकाम को कुछ आपके सामने बराबर समझाने की कोशिश करूं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मकाम भी आपके सामने रख सकूं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जाना उनकी शान की कमी नहीं है कि उनमें कुछ कमी थी जिसकी वजह से वो गए थे, नहीं, वो अपना मुकाम रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म जो था वो अपना मुकाम रखता है, ये एक अरफ़ा आला मुकाम है। जैसा कि उनका जब पैगम्बरी जो शुरू हुई थी वो भी थी जब अल्लाह ताला ने दरख्त में से आवाज़ दी थी, फिर उनका मोजा असा का सांप बन जाना, ये भी इल्मुल अशिया, हकीकतुल अशिया का इल्म था, जो जिससे वो वाकिफ थे, वो जानते थे। लेकिन ये एक मिसाल अल्लाह ताला ने हमारे सामने बयान की है, हमको समझाने के लिए बयान की है कि हम कहीं हकीकतुल अशिया के इल्म का इनकार न कर दें और उसको कम तर ना समझें। उसकी भी उतनी अहमियत है जितनी के इल्म शरीयत की अहमियत है। और जब हम इल्म हकीकतुल अशिया का इल्म जानेंगे तो उससे दुनिया की सारी तरक्की जो है वो हकीकतुल अशिया के इल्म में मुज़मर है। और इस दौरान में हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इस जहान में अमन कैसे कायम रखना है, वो इल्म शरीयत के मातहत है। आपस के मामले कैसे तय करने हैं, वो इल्म शरीयत के मातहत है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नज़र करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।